مشہد آبادی کے لحاظ سے ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اسے ایران کا روحانی و معنوی صدر مقام اور اسلامی تہذیب کا اہم مرکز ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مشہد کو مشہد مقدس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس شہر میں ہر سال زیارت کے لیے آنے والے ایرانی زائرین کی تعداد 3 کروڑ 20 لاکھ کے لگ بھگ ہوتی ہے، جبکہ غیر ملکی زائرین کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے۔ ان زائرین کی زیارت کا مرکز یہاں موجود روضہ امام علی رضا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام 8ویں امام اور شہید راہ خدا ہیں۔ آپ سے صرف اہل تشیع نہیں بلکہ خطہ خراسان کے اہل سنت بھی خاص عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا میں معرفت اور روحانیت کا نور غریب الغربا امام علی رضا علیہ السلام کے وسیلے سے ہی پہنچا۔ اسی لیے آپ کو شیعہ سنی مسلمان شاہ خراسان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور آپ کی زیارت کو آتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کا وطن مدینہ منورہ تھا، لیکن عباسی خلیفہ مامون الرشید نے سیاسی مصلحت کے پیش نظر آپ کو اپنا ولی عہد بنا کر زبردستی اپنے پاس رکھ لیا۔ امام نے اللہ کے حکم سے اور دینی حکمت کے تحت اس موقع کو تبلیغ و ترویج دین کے لیے استعمال کیا۔ مامون کی سیاسی طاقت کا مرکز خراسان کا علاقہ تھا، جہاں اس کے باپ ہارون نے اسے گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ اسی لیے وہ دارالحکومت بغداد کے علاوہ خراسان کے صدر مقام طوس میں بھی بہت وقت گزارتا تھا۔ بطور ولی عہد امام علی رضا علیہ السلام بھی وہاں جاتے اور حقیقی اسلام کی روشنی اس خطے میں پھیلاتے، جس سے مستقبل میں مودت اہل بیت کا خاص مرکز بننا تھا۔ اسی سرزمین پر مامون سے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کر دیا گیا۔ یہی زمین اللہ کے حکم سے 8ویں امام کی جائے مدفن ٹھہری۔ امام علی رضا علیہ السلام کے نواح طوس میں شہید ہونے اور یہیں آپ کی تدفین ہونے سے یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے مکتب اہل بیت کا گڑھ بن گیا۔ طوس کے مضافات میں مشہد امام علی رضا کے ارد گرد جو بستی بسنے لگی وہ مشہد ہی کہلائی اور رفتہ رفتہ ایران کا دوسرا بڑا شہر بن گئی۔ طوس، نیشاپور، ہرات، بلخ، بخارا اور سمرقند جیسے تاریخی مسلم شہروں کے درمیان مشہد کی شان و شوکت سب سے بڑھ گئی۔ امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک آپ کی شہادت کے بعد ہی تعمیر کر دیا گیا تھا اور شیعہ سنی مسلمانوں کی زیارت گاہ بھی بن گیا تھا۔ غزنوی بادشاہ سبکتگین نے پہلی مرتبہ اس روضے کی تخریب کی، لیکن اسی کے بیٹے محمود غزنوی نے اس کی شان و شوکت کو نہ صرف بحال کر دیا بلکہ اس میں توسیع بھی کی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، منگولوں کا دور آن پہنچا۔ منگولوں نے جہاں پورے خراسان کو تباہ و برباد کر دیا، وہیں اس روزے کو بھی تاراج کیا۔ لیکن اس کے بعد منگولوں ہی کی نسل سے تیموری اٹھے جو اہل بیت کے نام لیوا تھے۔ تیموریوں کے عہد میں یہ روزہ دوبارہ تعمیر ہوا۔ تیموریوں کی حکومت کے زمانے تک امام رضا علی علیہ السلام کی قبر مبارک پر زرعی دستور میں شامل نہیں تھی۔ تیموریوں کے عہد میں ہی اس روزے کو شیعہ طرز پر تعمیر کرنا شروع کیا گیا۔ صفویوں اور قاجاریوں نے بھی حتی المقدور اس خدمت میں حصہ ڈالا، لیکن اس حرم میں سب سے انقلابی تعمیر و توسیع انقلاب کے بعد اسلامی جمہوری حکومت میں ہوئی۔ حرم کا رقبہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے تک 1,20,000 اسکوائر میٹر تھا، جو بڑھ کر 10 لاکھ اسکوائر میٹر سے زائد ہو چکا ہے۔ اب حرم میں 1,60,000 سے زائد نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ یوں یہ ملک ایران کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس عظیم الشان حرم کی تولیت آستان قدس رضوی کے پاس ہے۔ آستان قدس رضوی ایک بہت بڑا ریاستی ادارہ ہے جس کے ماتحت امام رضا علیہ السلام کے روزے کی نظامت کے علاوہ متعدد ثقافتی، مذہبی، اقتصادی خدمات بھی ہیں۔ اسے عالم اسلام کا سب سے بڑا وقف تسلیم کیا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے موقوفات درج ذیل ہیں: قرآن کے قدیمی نسخے، مخطوطات، جواہرات، نفیس اشیاء، ظروف، پارچے اور نقاشی وغیرہ، جن کی نگہداشت میوزیم اور خزانے میں ہوتی ہے، جبکہ غیر منقول موقوفات میں املاک، اراضی، باغات اور عمارتیں شامل ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم کا اقتصادی شعبہ سازمان اقتصادی رضوی کے نام سے معروف ہے، جس کے ماتحت 40 کے قریب اقتصادی کمپنیاں زراعت، صنعت، سروس سیکٹر اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ ان کمپنیوں کو حاصل ہونے والا منافع امام علی رضا علیہ السلام کے روزے اور امام کے نام پر فلاحی و دینی کاموں کے لیے وقف ہے۔ ان فلاحی کاموں کی ایک مثال امام علی رضا علیہ السلام کا دسترخوان ہے۔ دنیا کے اس سب سے بڑے دسترخوان کی تفصیلات
ہم آئندہ پیکج میں پیش کریں گے۔